سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. سبحان الله. وهم كالنجوم في السماء، سبحان الله. خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. سبحان الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سبحان الله. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا سبحان الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سبحان الله. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. سبحان الله. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. سبحان الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. سبحان الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله. وكان الله بكل
صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحان اللہ والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحان اللہ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان اللہ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سارے حضرات ذوق شور و محبت عقیدت کے ساتھ بآواز بلند نماز و درود شریف پڑھیں اللهم صل علی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله على النبي الأمي الكريم سبحان اللہ حضور کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے حضور کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے آئے تھے اس دنیا میں جس کام کو وہ کام نہ بگڑے گردنیں کٹتی ہیں تو کٹ جائیں دین اسلام نہ بگڑے واجب الاحترام قابل عزت عظیم علیہ کرام بزرگان اسلام مہمانان گرامی اسٹیج پر حلوہ افروز مشایخ اعظام محترم جناب جام عزیز اللہ صاحب اور استاد علماء اپنے اس علاقے کی معروف شخصیت استاد الحدیث و تفسیر حضرت مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے اور ان کے فیضان کو پوری دنیا میں جاری اور ساری فرمائے اور ہم سب کو اہل علم کی اللہ تعالی عزت اور قدر کی توفیق نصیب فرمائے اس پرفتن دور میں اس طرح کے پروگرام اور ایسی محافل سجانا یہ بھی ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے اور جس نے یہ انتظام کیا ہے اکیلے نے یا چند لوگوں نے مل کر محترم جناب قاری اسماعیل صاحب ان کے والد صاحب اور جناب محمد انیب صاحب اور جنہوں نے بھی ساتھ تعاون کیا ہے بہت بڑے اجر کے مستحق ہیں اجر عظیم کی بشارت ہے ان کے لیے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا فائدہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا قبر میں بھی عطا فرمائے گا اور حشر میں بھی عطا فرمائے گا
حضرات گرامی، مجھ سے قبل استاذ العلماء آپ کے سامنے محو گفتگو تھے اور بہت ہی پیارے اور احسن انداز میں آپ لوگوں کے مزاج کو سمجھتے ہوئے آپ سے پیاری پیاری باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی گفتگو ہوئی اسے قبول فرمائے، اور جس نے سنی ہے جو قابل عمل باتیں ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے اللہ تعالیٰ ایسی گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو میرے لیے بھی ذریعہ آخرت بنے اور آپ کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس دور میں جو حالات چل رہے ہیں کہ انسان کو تھوڑی سی بھی کوئی خوشی مل جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے رب سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر شادی ہو رہی ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو اس کی جو خوشی ہم مناتے ہیں، اس خوشی کا جو اظہار ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ہوتا ہے، گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہم بغاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں، حضرت اتنے بڑے عالم دین بیٹھے ان کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں کہ جب کسی کی شادی نہیں ہو رہی چاچا جی تو پھر کہاں جاتے ہیں؟ رشتہ جب بیٹے بیٹی کا نہیں ہوتا تو کہاں جاتے ہیں؟ کسی اللہ والے کے پاس دعا کرو کہ شادی میری رکاوٹ ہو گئی، بندش ہو گئی، تعویذ دے دو، دم درود کوئی وظیفہ بتا دو۔ تو یہ اللہ والوں کے پاس آنا، وہ اللہ کا کلام بتاتے ہیں، تو گویا کہ رب کی طرف اس نے رجوع کیا۔ شادی میں رکاوٹ آئی تو رجوع کس کی طرف کیا؟ اللہ کی طرف۔ اولاد نہیں ہو رہی، بیٹا بیٹی نہیں ہے، شادی کو ابھی 6 مہینے ہوئے، پریشانی لائق ہو گئی، ساس کی باتیں الگ شروع ہو گئی، نندوں کی باتیں الگ شروع ہو گئی۔ جب سال گزرتا ہے تو اہل علاقہ والے بھی پوچھنے لگ جاتے ہیں کیا ہوا، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ اب وہ جو بیچاری لڑکی ہوتی ہے وہ بیچاری شرمندہ ہو رہی ہوتی ہے سب کی باتیں سن کر۔ اب کیا کریں؟ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کا علاج بھی چل رہا ہے لیکن تسلی نہیں کیونکہ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ پھر کہاں جاتے ہیں؟ کسی اللہ والے کے پاس۔ پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، حضرت دعا کرو، حساب کرو، دیکھو کوئی جادو شادو تو نہیں ہے۔ اللہ والے تو اللہ کی طرف ملاتے ہیں، اللہ والے تو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن جب کبھی کسی اور دروازے پہ چلے جاتے ہیں تو وہ پھر شیطان کے ساتھ ملاتے ہیں۔ حساب کرو جی، دیکھو کیا ہو گیا، جادو ہو گیا، کس نے کیا؟ تمہارا اپنا کسی نے کیا ہوگا، اور کون ہے کرنے والا؟ تمہارے رشتہ داروں میں دیکھ لو تمہارا مخالف کون ہے؟ ہاں، ہمارا جو بڑا بھائی ہے نا، اس کی بیوی جو ہے نا وہ ہمارا کھانا برداشت نہیں کرتی، وہ چاہتی ہے میرے بچے ہوں گے تو دادے کی وراثت میں حقدار ہو جائے گا، اس لیے اس نے میری اولاد بند کر دی، اس کی نہ اولاد ہوگی نہ وارث بنے گی۔ اس نے شیطانی عمل کر دیا، بھائی بھائی کو لڑا دیا۔ ادھر بھائی بھائی سے لڑتا ہے، حضرت بیٹھے، بھائی جب بھائی کے ساتھ لاحق لڑتا ہے اللہ آسمان سے آنے والی روزی بند کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا، وہ جادو نہیں، وہ ہم نے خود ہی دروازہ بند کیا ہے رزق کا۔ بعض ایسے عمل ہیں ان سے روزی ملتی ہے۔ یہ جو خونی رشتے ہیں ان کو جوڑنے سے زندگی میں برکت ہوتی ہے، عمر لمبی ہوتی ہے، اور بھائی بھائی سے محبت کرنے سے اللہ عزت بھی عطا کرتا ہے، رزق میں برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ میں تجھے تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کروں گا۔ ہاں، حضرت ہارون کا نام لے کر بتا، بھائی کا نام لے کر بتا۔ تو بھائی جب بھائی سے ملتا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ جب جڑتا ہے، دل آپس میں ملے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی کسی کہنے والے نے کہا ہے، بھائی بھائیاں دے درد ونڈان دے تے بھائی بھائیاں دیاں باپ سران دے تاج محمد
ٹھنڈیاں اے باپ سرا دے تاج محمد تے ماوا ٹھنڈیاں باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالی ہوئے ماوا باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی ہوئے ماوا باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی آج وہ لوگ وہ نوجوان وہ بچے اور بچیاں جن کی ماں دنیا میں نہیں ہے ان سے پوچھو کہ ماں کتنا بڑا سہارا ہے ان سے جا کر پوچھو کہ جو گھر سے باہر جاتے تھے ماں دعا کرتی تھی آج دنیا میں ماں نہیں ہے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس وقت دل سے نکلی اماں آج تو ہوتی تو دعا کرتی میں بچ جاتا حادثے تو پہلے بھی ایسے واقع ہوتے رہتے تھے لیکن میں بچ جاتا تھا کیونکہ تیری دعا ہوتی تھی آج تو دعا کرنے والی نہیں تھی میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور یہاں چلتے چلتے اور بات بھی عرض کرتے چلوں صاحب اولاد لوگوں اولاد کو کبھی بددعا نہ دیا کرو آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ پریشان ہیں کہتے اولاد نافرمان ہے اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے شکایت کی کہ بیٹا نافرمان ہے آپ نے پتا کیا پوچھا اسے ایک سوال کیا آپ بھی دل کے کان کھول کر سن لو آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کبھی اولاد کے لیے بددعا تو نہیں کی تھی اس نے سوچا اس نے کہا ایک دفعہ میاں بیوی کا ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا اس جھگڑے میں ہم نے اولاد کو بددعا کر دی تھی فرمایا تم نے اپنا حق مار دیا ہے تم نے اس کو بددعا کر دی فرما برداری اللہ نے ختم کر دی اب اس بات کی امید نہ رکھنا یہ تمہارا فرما بردار رہے گا جب تم اولاد کے لیے بددعا کرتے ہو اللہ اس کے دل سے تمہارا احترام نکال دیتا ہے آج ہمارے وسے میں سریکی علاقے میں ذریعے گنگا تھے اور مڑکا بنی جی تروٹ مر رہے لات بنی جی گاڑی تلے آؤ یہ ہماری اصطلاح بن گئی تکیہ کلام بن گیا ہے لوگوں اولاد کو بددعا نہ دیا کرو اولاد کے لیے دعا کیا کرو غصہ بھی آ جائے تو بھی دعا کر دیا کرو مشہور ہے حکایت امام کعبہ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالیٰ جو کعبے کے امام ہیں ان کے بارے میں معروف ہے یہ شرارت کرتے تھے بچپن میں ایک دن مہمان ہے ماں نے کھانا پکایا تو انہوں نے شرارت کی سارا کھانا ضائع کر دیا ماں کو بڑا غصہ آیا غصے میں کہا جا خدا تجھے کعبے کا امام بنا ہے آج تمام ائمہ مسجد حرام میں سب سے مقبول ترین جس کی آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا اللہ توفیق دے بچوں کو بددعا نہ دینا کبھی بھی دعا کر دینا غصے میں بھی دعا دینا کیا خبر قبولیت کی کون سی گھڑی ہے ایمان والو ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی طرف رجوع کیا کرو رب العالمین کی طرف اپنی نگاہ رکھا کرو اللہ والوں سے تعلق جوڑ لو ایسے نیک صالح علماء کے ساتھ جڑ جاؤ یہ تمہیں ہر وقت رب کی بات بتائیں گے سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیں گے جب بھی ان کے پاس بیٹھو گے جب بھی ان کے پاس جاؤ گے موتی ملیں گے ہیرے ملیں گے اور دنیا والوں حیرت ہے اس بات پر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے جب تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے شادی نہیں ہو رہی تو رب کی
آتے ہو, اولاد نہیں ہو رہی تو رب کی طرف آتے ہو. 10 سال کے بعد اللہ نے مراد پوری کر دی, بیٹا مل گیا ہے, اولاد آ گئی ہے, گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا, خوشیاں منائی جا رہی ہیں, خط بھیجے جا رہے ہیں, دعوت نامے تیار ہو رہے ہیں, موبائل فون استعمال ہو رہے ہیں, فلاں کے گھر میں 7 سال کے بعد 10 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا. ہاں اب اس کے لیے جشن منانا ہے, خوشی منانی ہے. یہ خوشی کیسی ہوگی؟ العیاذ باللہ. ارے پوچھتے ہیں اس جشن میں کیا کرو گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کیا کہتا ہے؟ فلاں گویے کو بلا رہے ہیں, فلاں نراسی کو بلا رہے ہیں, فلاں ڈانسر کو بلا رہے ہیں, فلاں کنجری آ رہی ہے. او ایمان والو, جب تیری چولی خالی تھی تو رب کے پاس آیا, اللہ والوں کے پاس آیا. جب اللہ نے تیری دعا قبول کر لی, تیری جھولی بھر دی, تیری مراد پوری ہو گئی, اب تو خوش ہو گیا. اس خوشی کے موقع پہ ہونا تو یہ چاہیے, اسی اللہ کو خوش کر جس نے تجھے خوش کیا, جس نے تیری مراد پوری کی, جس نے تیری جھولی بھری. اور مسلمانوں, ہماری تو ایک تاریخ ہے, ہماری تو پوری ایک تاریخ ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے کلام کو مانتے ہیں, اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں. یار ادھر دیکھو تو صحیح, اللہ کے نبیوں کو, اللہ کے رسولوں کو کس طرح ہر لمحہ ہر گھڑی رب کے ساتھ ہے, ہر وقت اللہ اللہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ نمرود نے کتنا بڑا آگ کا انتظام کرایا تھا, آگ کے چخے جل رہے ہیں, شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہے, ابھی تھوڑی ہی دیر میں رسیاں کاٹ دی جائیں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پنگوڑے میں ہے گر جائے گا, لوگوں کے زہر کے مطابق آگ لگ جائے گی, یہ ہستی جل جائے گی. نانا دیکھو رب کے ساتھ تعلق اس طرح ہونا چاہیے. یہ اللہ کے نبیوں نے سکھایا ہے, بتایا ہے. ہم اللہ کے نبیوں کو ماننے والے ہیں, ہم اللہ کے رسولوں کو ماننے والے ہیں, سچے نبیوں پہ ایمان لانے والے ہیں. ہمارے لیے آئیڈیل تو اللہ کے نبی ہونے چاہیے, ہمارے لیے نمونہ تو اللہ کے پیغمبر ہونے چاہیے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوا آئی تعاون کرنے کے لیے, آپ نے کہا نانا جس کی خاطر یہاں آیا ہوں وہی بہترین کارساز. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بادل آ گئے, پرندے آ گئے, فرشتے آ گئے, سب اجازت مانگ رہے ہیں. جو بھی آ کر پوچھتا ہے ہم نوکری چاہتے ہیں, ہم خدمت چاہتے ہیں, اجازت دیجئے. کس نے بھیجا ہے؟ خود آئے ہیں. حضرت کا جو جواب ہے اس کو سریکی لفظوں میں یوں کہوں گا, حضرت بیٹھے ہیں جلے ہوائی پوچھن سے میں حاضر ہوں, ایک جھولا جیسا یکی بھائی نہ اعتماد کو سے. پرندے ایسے ساتھ جا جیسا ہی کچھ کروں, بادل آگے پانی ایسا آواز پونو, ساری مصر میں سی سارے سامنے بھادی اوقات کیا ہے. فرشتے آگے پوچھیں, حضرت نے سارے کو کیا کیا؟ ٹھیک ہے توڑا آیا تھی گیا, لیکن میں ہوں دی انتظار بیٹھا جی دی خاطر آیا. ہی حالت بھی رب دے نگاہ ہے. مشکل وقت آوے, اوکھا وقت آوے تے ولوی اپنے رب دی بارگاہ چ رجوع ہوئے, اصل تعلق ہی کو آوے. سکھے تا یاد کرو, دکھے بھی یاد کرو. نوحی کیفیات جڑے بندہ اللہ کو یاد کرے والے اللہ دا مقرب بندہ بنے. اے تن میرا کنگھی ہووے, تے میں زلف ماہی دیوان, دوش میرے دی بڑھ جائے جتی, تے میں یار دے پیری میرا دل بھرے میرے دکھ وچ راضی,
میں سکھنو چولہے پاوا میں سکھنو چولہے پاوا غلام فریدا مل کر سونا میں رو رو حال سنا یار سے یاری ہو پکی ہو پھر تو نمبری نہ ہو جب مانگنے کی باری آئے اس سے مانگ لو جب خوشی دے دے پھر اس کا در چھوڑ دو نانا ہر حال میں اس کو راضی رکھو ہر حال میں اسی سے مانگو دیکھو اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں نے کیا کیا کھیل کود کے بہانے سے بکریاں چرانے کے بہانے سے سیر و تفریح کے بہانے سے اپنے والد سے اجازت لے کر چلے گئے وہاں جا کر کنویں میں ڈال دیا کنویں میں پھینک دیا کیا ہوا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے گفتگو کر رہا ہے پیغام بھیج دیا قاصد آ گیا اللہ کی مدد آ گئی اللہ کی نصرت آ گئی اللہ نے کنویں سے نکال دیا مصر میں پہنچ گئے منڈی میں پہنچ گئے خرید و فروخت ہو رہی ہے پھر مصر کے والی کے پاس چلے گئے والی مصر بن گئے مصر کے بادشاہ بن گئے کس مصیبت میں تھے ہاں پھینکنے والے تو کنویں میں پھینک گئے تھے کہ دنیا سے چلا جائے گا لیکن بچانے والے نے وہاں سے بچا کے زمین کا حاکم بنا دیا بھاوے مارنے والے سٹے گئے کھودے اندر پر بچاونے والے دیتا تخت مصر آیا وکدا ہویا بن گیا بادشاہ آیا وکدا ہویا بن گیا بادشاہ اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا سب کا مشکل کشا کون ہے شہادت والی اگلی کھڑے کر کے وحدہ لا شریک کی گواہی دو سب کا مشکل کشا کون ہے سب کا حاجت روا کون ہے جس کی انگلی نیچے لگتا ہے اس کو شک ہے سب کو پالنے والا کون ہے سب کا خالق کون ہے سب کا داتا کون ہے سب کا پروردگار کون ہے سب کو جس کو چاہے بیٹیاں دے جسے چاہے بیٹے دے جسے چاہے کچھ نہ دے یہ طاقت رکھنے والا کون ہے ایک دفعہ اونچی آواز نہ لکھویا اسدین پور شریف والے دے مرید ہیں اور قادرین ذکر اونچی آواز نہ کرنے اگرچہ نقش بندی بھی ہے لیکن قادریے وچ بھی نسبت ہے قادری حضرات اونچی آواز نہ اللہ دا ذکر کرنے تو دین پور شریف دا کوئی اثر کریں آنکھوں نا اللہ 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 رکھو اللہ 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 دا نا گھندو اللہ ہے کوئی جنہ نا دے سکے اللہ دے بغیر جنہ نا گھنسو والہو کو اکھائے کبرے چوئی آتے بچوائے بے شک اللہ دی ذات ہے ہر لمحہ ہر گھڑی ہر لمحہ ہر گھڑی ہر جگہ مدد کرنے والی کون سی ذات ہے یہ واسطے ہوندہ نا شوق نال گیتا کرو سارے استاد صاحب ایک دفعہ جیسے نے بیٹھیان پتنی روایت دی تصدیق حضرت کر چھوڑے سن استاد صاحب فرمائے جڑا بندہ ایک دفعہ دنا اللہ 40 سال قیامت دور تھی اللہ کیونکہ جب تک زمین دے اللہ اللہ تھی سی بھی قیامت جب تک زمین دے اللہ اللہ تھی سی بھی قیامت ایندہ مطلب ہے باقی ہی لفظ دی بڑی یار قدر ہے ویلیو ہے تاثیر ہے تو خوب آکھیا کرو اللہ ایک دوائی میں آنکھو بیٹھنا اللہ ولا تو اللہ ولا تو اللہ کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصری کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہ
بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مولا جسے چاہے تو کیا سے کیا. یہ اللہ کی شان. ایمان والو اللہ کی رحمت بھی وسیع. اللہ نے جو ہمیں نبی عطا فرمایا اس کی رحمت بھی وسیع, لیکن ہم کیوں تنگ ہو گئے, ہم نے کیوں تنگ کر دی. کیا جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی خوشی دیتا ہے, اس خوشی میں جب ہم اللہ کی بات کریں گے, اللہ کے نام کی محفل سجائیں گے, تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت بھول جائے گا؟ سونے نبی کی رحمت بڑی وسیع ہے. ایمان والو ہمارے لیے تو ایسے ایسے پیغام ہیں, اگر مسلمان کے سر میں درد بھی ہو جائے نا, اللہ اس پر بھی یہ جو صبر کرتا ہے کہتا ہے اللہ کی طرف سے ہی ہوا ہے, تو اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کسی کو جب کوئی مصیبت آتی ہے اس پہ وہ صبر کرتا ہے, اللہ اس پر ایک گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, عرض کرتی ہے سونے میں بیمار ہوں, سیاں میرے واسطے دعا کرو. کیا کہہ دیئے؟ سبحان اللہ. سیاں میں بیمار ہوں, میرے واسطے دعا کرو, میں ٹھیک. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمت والے نبی کی رحمت دیکھو. خاتون عرض کرتی ہے سونیا سیاں مہربانا آقا جی میں بیمار ہوں, میرے واسطے دعا کرو, میں ٹھیک تھی ونیا, میں تندرست تھی ونیا. سونے نبی سے کیا فرمائے, توجہ کرو ایمان والو. سونے نبی سے ہی فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے میں تیرے واسطے دعا کرے نا تو ٹھیک بھی تھی ویسے. شفا والا نبی ہے میرے سونے دی دعا مبارک ایسی شفا ہے. ایک دفعہ بچپن آپ کو آشوب چشم تھی گیا ہے, آپ دے دادا عبدالمطلب صاحب بڑے بے چین تھے, اضطراب تھی کیا کروں, کہیں دسے اسی فلانا ایک پیر ہے ہوں تے کل گھن گئے. وہ گھن گئے, وہ بنی اسرائیل پہلے نبی دی شریعت تے چلدا ہے, عبادت گزار ہے, نیک سارے باہروں نہ نکلدا ہے. بہرحال قصہ مختصر, جلے حضور سنگے والا اللہ سے آپ باہروں بھیجے تے جلے وہ حضور سنگ ڈٹھے سی تے دادا عبدالمطلب صاحب پوچھے کہ سی میں دم کروانا, میں سنیا تو سا علاج کرنا, دم کرنا یہ وہ وغیرہ وغیرہ تے بال کو جلے ڈٹھے رکھے یہ مریض کو گھن نہیں ہے, معالج کو گھن نہیں ہے. یہ مریض کو گھن نہیں ہے, طبیب کو گھن نہیں ہے. کیوں برباد کرنی میں کو جو میں کو دم کی تم تو میرا ککھ نہ بچ سی. عبدالمطلب صاحب بڑے حیران تھے کہ کیا دی کہ میں نہیں دم کر سکتا, کو میں نہیں علاج کر سکتا. دسو سی اسا کو تیرا نہ دسنے سنتے ایسے او تہاڈی گل ٹھیک ہے, میں معالج ہاں پینے واسطے, اے تو ساری کائنات دا معالج ہے. ہائے اور کیا کروں, او طبیب لوگیں دا حکیم ڈاکٹر پیر آگ دے دادا عبدالمطلب سے گسیاں ایدے دہن مبارک دے اندر جڑی لعاب ہے اللہ صحیح دے اندر شفا رکھے سی. ہنیں دے دہن مبارک دی لعاب اپنی انگل نال کٹتے ہنیں دی اکھ دے لاؤ چاہ, بس ہنیں دائی ہوئی لاجے. دنیا کائنات کہیں کو نہ گھنتے بنی, نہ ہی کہیں دی جرات انہیں کو سواد رکھے دم کرے. ساری کائنات پیر آپے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چاوین اللہ دی بارگاہ عرض کرنا, جیڑا تلوار چاہتے قتل کرن واسطے آندہ پیائی, 100 اٹھ انعام گھنن واسطے تیار تھیا کڑائی. ہو کے مرے دائی تلوار ایویں چھلیندہ آندہ ہائی, کڈے وینا پائی خطاب دا پترا آکھے تاکو پتہ کانی ابو جہل انعام رکھی بیٹھے, ہوں بندے کو شہید کرن ویندہ پیا. ایڈو صحیح ہاتھ چاگی دہانے اللہ مہربانی
مہربانی فرما کرم فرما او جڑی تلوار سائیں کو شہید کرن واسطے چاہتے آندہ پیا ہے او تلوار تلے تھی گئی ہے جڑا سر ایویں گردن تان تے آندہ پیا ہے سر تلے جھک گئے سر گھنا آندہ پیا ہے ہون دیوان واسطے تیار تھیا بیٹھے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے سنی میں نے پہنے سے وہ جو تو لے کر کتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا میرے سونے نبی سے ہاتھ اٹھے قبول نہ تھی وے ہاں اگر خدا دی کوئی منشا ہوئے مشیت ہوئے کوئی اسرار الہی میں سے کوئی سر ہو کوئی راز ہو پھر بات علیحدہ ہے ورنہ سونا نبی صحیح وہ ایسی شان والے ہاتھ مبارک ہے نا پتھریں دو جو اشارہ کریں اوہے ہی بول پوندے نو ایسے سونے نبی سے بے جان پتھر تو اشارہ کریں او تا علا پوندے تے آپ نبی سے روزے زندہ کہیں نہیں ہاں بھائی وہ بھولے ہو بے جان پتھر سونے نبی سے دیا اچھا میں کو ایک گال دسو ابو جہل پتھر سامنے جی کھڑائی دسو ہاتھ کھولی کھڑائی وہ پتھر تا گوٹھے چل آدھے وہ تلے مٹی تلے ایک کے تلے ایک تک کئی شاید تلے ہیں نا حضور سے کو کھتا ہی ویچتا ہے والا حضور سے جو اشارہ کیتا نے وہ جڑا موٹھے باندے تلے ہیں وہ کو سمجھ آگئے تے جڑا خود ذات نبی دیئے ہاں وہ بھولے تھی گئے کیا تھی والا تو دلیل نہ دیو عقل مندو دلیل دی ضرورت ہی کیا ہے نبی دی شان اتنی آلہ سبحان اللہ بے شک او دعوے کے اشارہ انگلی دا چن پھل کی ٹوٹ کے جڑ جاندہ ہے او دعوے کے اشارہ انگلی دا چن پھل کی ٹوٹ کے جڑ جاندہ ہے اوندہ حکم ہوئے تے پتھرانوں اوندہ حکم ہوئے تے پتھرانوں بولن دا شعور آ جاندہ ہے اوندہ حکم ہوئے تے پتھرانوں بولن دا شعور آ جاندہ ہے جدو کریے ذکر محمد دا آکھو صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں آکھو صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی سے فرمایا جن سامنے میرا نا گھنی جے تے میرے تو درود نہ پڑھے وہ کیا ہے جیدے سامنے میرا ذکر تھی وے تے لم صلی علیہ میرے تو درود نہ پڑھے کون ہے البخیل ٹھیک ٹھاک بخیل ہے علیہ السلام دے نال بخیل ہے ہاں بھائی یہ واسطے چلے صحیح دا نام ہے درود پہ کرو صحیح آکھے میرے نام ہے درود پڑھو اے بھی ہوئے کمیج نہ پہ کرو چلے صحیح فرما میرا نام ہے درود پڑھو والا تو سب نہیں کمیج پہ مندرے نال غلط ہے صحیح ہے حضور سے فرمایا میرا نام سنو درود پڑھو
یار جب فرمان آ گئے درود دا حکم آ گئے امر علماء بیٹھے امر کیا چیز ہے اور میں تو کیوں سمجھائے بڑی لمبی چوڑی بحث ہے ہاں سائیں دا حکم جلے آؤ ول او حکم کرو جڑا سائیں خود فرما دیتے ہیں بن حکم میں ول پوسو دا مطلب سائیں دا فرمان تو رہتے کانے نہیں پیا یا تک نہیں پونی تو اللہ اکبر بولے نہ پڑے کرو جیڑے ویلے ہمیں اذان تھی نہیں پی ہوئے بھاویں اقامت تھی نہیں پی ہوئے تے بھاویں بیان تھی نہیں پی ہوئے تے بھاویں گھر بیٹھے ہو کلے بیٹھے ہو جتھا بیٹھے ہو سونے دا نام آونے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیا کرو جدو کریے ذکر محمد دا صلی اللہ جدو کریے ذکر سونے دا محفل نو سرور آ جاندا ہے جس دل وچ عشق سونے دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے رکانہ پلوان ہے عرب دا بڑا مشہور پلوان ہے حضرت استاد الحدیث بیٹھے سوچ کے لائے اون دی طاقت اے عالم ہے جانور دی کھل چمڑی لہات تازی کتنی تلکڑی ہوندی ہے چاچا گاں دی کھل مجھ دی کھل اٹھ دی کھل تازی کتنی تلکڑی ہوندی بندہ بھی کھڑا ہو نا گوشت کر پہ نہ کھڑا ہو تو تلک ہوندے تلکڑی اتنی ہوندی ہے تازی کھل او تازی کھالی میں رکھو جا رکان ہوندو تے چاڑ کھڑدا ہے وال اپنے مقابلے تے جڑے بڑے بڑے پہلوان ہوئے نا انہیں کو دائی چھکو کھال تروٹ پوندی ہوندے پیرے تو نہ نکل دی اتنی طاقت اور پہلوان ہے عرب دا تے وہ بھی سنی ودائی حضور سین دے بارے ابو جہل مشہور کتی کھڑائی نوز باللہ جادوگر نوز باللہ نقل کفر باشا تو ایک جڑا ہی میں اتفاقی طور پہ کہیں جاتے ملاقات تھی گئی گال بات تھی ہے رکانہ پتہ لگے گفتگو اگی تے ودھی ہے اوکو اپنی طاقت تے ناز ہے حضور سی دین دی تبلیغ کی طرح وہ آنکھیں جو بھئی گال ہے تسا میں نال کشتی لڑو تے اگر تسا جیت گئے تو کو میں اتی انعام نے سا ہائے یار دیکھو اللہ دا سچا نبی ہے سچا رسول ہے ایک بندے کو جہنم تو بچان واسطے سونا نبی کشتی لڑن واسطے بھی تیار تھی ہائے وہ میرے نبی دی رحمت قربان ہونے آج ایسا ہی سونے نبی دا دل دکھے دے سے ہے پتر جاوے تا کنجر سچا سونے نبی دا دل دکھے دے سے ہے اللہ سی پتر دیوے تا خسرے سچے نچواتے سونے نبی دا دل دکھے دے سے وہ لوگوں ہی رحمت والے نبی کو راضی رکھو قبرچ ہی سونے دا دیدار تھی سی حشرچ بھی ہی سونے دے پیرے سارے منٹھاسوں تے سفارش کرے سے سونے نبی سی دا دل نہ دکھایا جیڑے والے چہرے تے اس طرح پھرے دے نا ایویں اس طرح پھر دے علماء آدن سونے نبی سی دا دل دکھ دے سونے نبی سی کو نہ دکھایا کرو سونے نبی سی کو خوش کیتا کرو سونا خوش تھی نے چہرے دے داڑیاں سجاؤ سونا خوش تھی نے نمازاں پڑھو سونا خوش تھی نے زکاة ادا کرو سونا خوش تھی نے اللہ سی تو کو فصل لیتے سی نے اشور ادا کیتا کرے سونا اشور انشاءاللہ سارے ادا کرے سونا تو رکانہ نال کشتی تھی ترے دفعہ کشتی تھی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر استاذ العلماء حضرت درخواستی مفتی حبیب الرحمن صاحب بہرحال ترے دفعہ کشتی تھی رکانہ ہار گیا وہاں کسی انعام کے حضور سے فرما انعام نہیں تھا تیرے سینے چ ایمان ہوئے میں کوئے ای ہو چاہی دے آگے سی کچھ تھی ہارتے اگر میں مسلمان تھی میری بیعزتی ہے بلکہ معجزہ دکھا سامنے درخت کھڑے ہیں اے دیکھو تارے سامنے وان کھڑے فرمایا اگر اے میری گال من ہونے آونے واللہ واہ صحیح واہ سونے نبی سے اشارہ کی درخت زمین چیریں دا صحیح دے قدم اچھ پو جائے بہرحال اتنے دو روایت ہیں ایک روایت ہے ہوں علیہ السلام قبول دے بھئی فتح مکہ دے بعد بہرحال عرض کرن دا مقصد ہے ای درخت سون کے دے صحیح دا اشارہ دیکھ دے اے بھی تو زمینیں پوریا کھڑے وہ دسو دیکھو اے بھی دیکھو سارے کہتے پوریا کھڑے کہیں کو پتہ ہے تلے چوکھی جائے زمینیں پوریا کھڑے نا تے زمین کو چیریں دا ہے اپنے جنہ سمیت
ایک حضور سی دا اشارہ سمجھ آگے اے بھی تو زمینے پورا کرے تے ول جڑا آکھے سونے نبی سہی دے بارے آپ حیات کا کتنا بڑا دنیا دا بے وقوف انسان ہے وہ سونے نبی سہی دے بارے ایجا گالی نہ کیتا کرو او دا ویکھے اشارہ انگلی دا چن پھل کی ٹوٹ کے جڑ جاندا ہے او دا حکم ہووے تے پتھراں بولن دا شعور آ جاندا ہے او درخت زمین چریں دین سونے نبی سے کو سلام آن کیتے نے درود پڑھ دے کھڑن سہی تے سلام بھی دینے کھڑن او پاکستان دے مسلمانوں تو سویں سونے نبی سے دا نام سنتے درود پڑھیا کرو اے بے او بے کم وچ نہ پے گے کرو او دا حکم ہووے تے شجرانوں بولن دا شعور آ جاندا اے جس دل وچ عشق آقا دا اس دل وچ نور آ جاندا اے بہرحال میں گال ختم کرنا حدیث پوری کر دے خاتون عرض کی تے صحیح میرے واسطے دعا کرو ٹھیک تھی وجہ حضور سے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کرے نا تو ٹھیک بھی تھی ویسے اگر تو صبر چا کرے اگر تو یہ بیماری تے صبر چا کرے ول قیامت جڑے اللہ تعالی کو حساب نہ کھینچ وہ کہ صحیح یہ گال ہے ٹھیک ہے میں بیماری خوش ہوں تو ایمان والو اللہ خوشی دے وے تا وال بھی اللہ دی طرف رجوع کرنے غم آوے دکھ آوے تکلیف آوے ولا بھی اللہ دی طرف رجوع کرنے جیڑے ویلے اللہ دا در چھڑے سو ول جادوگر اے بھوپے ول ہنائیں دے پھیرے لگ دے راسن ول ساری زندگی ہنائیں چکرے جرائے وے سو دعا کرو اللہ اسا سارے کو دین دی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور جنہیں ایک خرید انظام کی تے اللہ انہیں طرفوں انتظام قبول فرماوے محنت قبول فرماوے اس تے اللہ جو اجر عطا فرمے دے اللہ انہیں سارے کو اجر عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين